لیکن میں جانتا ہوں کہ میں نہیں تھکوں گا، آپ تھک جاؤ گے، اس لیے کہ آپ کو ابھی پر نظر نہیں ہے، صبح میں دکان کے دروازے پہ نظر ہے، اس لیے ہم کو اس کا بھی خیال کرنا ہے۔ تو لوگ برزائے مصطفیٰ والے کو پوچھیں گے کہ کتنا کھلا دیا تھا کہ رات بھر تقریر کیا، تو زیادہ نہیں کھلایا انہوں نے، ہم زیادہ کھاتے بھی نہیں ہیں، ماتر 3 روٹی کھایا۔ جب 3 روٹی کا کمال یہ ہے تو جو مصطفیٰ کے نام پر لقمہ مل جاتا ہے نا، تو اس میں جسم خوش ہو یا نہ ہو، روحانی خوشی مل جاتی ہے۔ مانو سوال کرو دنیا کے راجاؤں سے مانگو، اگر مانگنا ہے تو نبی کے بھیجے ہوئے خواجہ سے مانگو۔ تمہارے لیے خواجہ حاضر ہیں، کوئی سوال کرے، کوئی بول دے۔ ایک شخص تھا، کلمہ پڑھتا تھا لیکن عقیدہ تھوڑا اس کا الٹا پلٹا تھا۔ ہم کسی پہ تنقید نہیں کر رہے ہیں، ہم ان کو بچا رہے ہیں تاکہ لوگوں کے بیچ میں آ کر کے اور لوگوں کو اپنا عقیدہ نہ دے سکے۔ بچو، ایک شخص نے کہا کہ سنی بریلوی سب مولوی مولانا پاگل ہوئے ہیں، اپنے تو پاگل ہیں، سب کو پاگل بنائے۔ کہا ہوا دیکھو نا، ان لوگ کہتے ہیں نا کہ نبی قبر میں تشریف لاتے ہیں، ان کا عقیدہ ہے کہ نبی قبر میں آتے ہیں، تو ان پڑھ لوگوں کو جا کے کہے گا ہاں ٹھیک ہے آتے ہوں گے، چلو مان لو۔ نبی ایک ہے کہ دو؟ ارے زور سے بولو نا۔ جیسے خدا ذاتی طور پر ایک ہے، ویسے ہی اللہ نے اپنے عطائی طور پر ہماری بارگاہ میں ایک نبی بھیجا۔ نبی بھی ایک، اللہ بھی ایک۔ نبی میرا ایک جو ہے عطائی ہے، اللہ جو ایک ہے یہ ذاتی ہے۔ تو کہا کتاب کہیں گے اگر 1000 مسلمان مر جائے اور ایک بیت قبر میں سب چلا جائے حضرت، تو نبی سب کی قبر میں آئیں گے؟ یہ بیچارہ سیدھا سادہ مسلمان جو ہے نا کنفیوژن میں پڑ گیا۔ تو ٹھیک ہے نا کہہ رہا ہے، کوئی آوے گا، ایک نبی ہے تو ایک ہی جگہ نہ آئیں گے، سب کی قبر میں ایک بیت ایک ہی وقت میں کیسے آئیں گے؟ ٹھیک کہتا ہے تو لوگ یار، یہ بریلویان جو ہے نا اس سب کو بہکا بہکا کے رکھے ہوئے، ٹھیک کہہ رہے تو ادھر سے پیر طریقت بیٹھو جائے، ادھر کہاں جا رہا ہے؟ اب جا رہے ہیں حضور یہ جماعت ٹھیک نہیں، یہ جماعت ٹھیک ہے۔ کہا کیسے؟ نبی قبر میں آتے ہیں تو حضور 1,01,000 بیک وقت ان کی امت مر جائے اور قبر میں چلی جائے، ایک ہی نبی ہزاروں کی قبر میں آ سکتا ہے؟ ادھر بس کو پھلجڑی دے دیا بھاگ گیا۔ ذرا نبی کی بات کرتا ہے، نبی کی شان کی بات کرتا ہے، آؤ تمہیں اولاد نبی کی بارگاہ میں لے جاتا ہوں۔ ارے زور سے بولو، نبی کی بات چھوڑو، اولاد نبی کی بارگاہ میں لے جاتا ہوں۔ حضرت غوث اعظم کی بارگاہ میں پکڑ کے لیا، غوث اعظم کی بارگاہ میں کہا حضور دیکھیے نا یہ ایسے اسے کہا، ابھی بہک کے جا رہا ہے، حضور اس کو دلیل دیجئے نا، جواب دیجئے نا۔ تو اللہ ایک ہے، اس کی دلیل، اس کی دلیل دعویٰ بغیر دلیل کے غلط، ہر دعوے کے لیے دلیل کا ہونا ضروری۔ نبی نے فرمایا یا اللہ جب میں آپ کی وحدانیت کا اعلان کروں گا تو اس کی دلیل کیا ہے؟ تو رب نے فرمایا میرے محبوب تو دنیا کو کہنا لا الہ الا اللہ، میں دنیا کو بتاؤں گا بتانے والا محمد رسول اللہ۔ اللہ کا رسول ہے، اللہ کی وحدانیت کا اعلان وہی کر سکتا ہے۔ بے شک میں دعویٰ ہوں تم میری دلیل۔ رسول کی رسالت کا دعویٰ کیا تو کہا رسول رسول ہیں، دعویٰ ہے، اس کی دلیل صدیق اکبر، اس کی دلیل فاروق اعظم، اس کی دلیل عثمان غنی ہے، اس کی دلیل مولا علی ہے۔ توجہ چاہوں گا، بہت اچھی بات کہنے جا رہا ہوں آخری وقت میں، درود شریف پڑھ لیجیے، بیٹھ کے دیجیے نا، بیٹھ کے دیجیے۔ جام کوثر پلانے دو یار، چائے تو ہم لوگ پیتے ہی رہتے ہیں۔ نبی کے کوثر کا جام پیو گے یا چائے پیو گے؟
بولو پی لو پی لو. رب کے خواب غفلت میں پڑے مسلمان بہت سوئے. اب جان جانے کی ضرورت ہے اور طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی. اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی گھسیٹ کے ہاتھ لے گئے غوث پاک کی بارگاہ میں. غوث پاک نے میرے نبی کو کہا تھا اپنی طرح کہ بیک وقت میرا نبی اپنے 1000 امتیوں کے قبر میں نہیں آ سکتا. اس کو جواب دے دیجئے. جواب دو. بولو تیرا عقیدہ پختہ کر دو. دونوں ہاتھوں کو غوث پاک کے نام پر اٹھا کے کہا دو یا غوث المدد یا غوث المدد یا غوث اعظم دستگیر. ہاتھ نیچے کیجئے. رمضان کا مہینہ ہے. واقعہ نہیں پیش کر رہا ہوں. مصطفیٰ جان رحمت کی حاضری کی دلیل دے رہا ہوں اولاد رسول سے. رمضان کا مہینہ ہے. رمضان کا وقت شروع ہوا. ایک غوث پاک کا چاہنے والا مرید آیا. حضور میں غریب ہوں, میں چاہتا ہوں کہ میرے آج روزے کا افطار میرے دسترخوان پر کرے. حضور قبول فرمائے. حضرت کو آپ نے دعوت دی. حاضر ہے کہ نہیں؟ بولو بھائی. جو حضرت کا غوث اعظم کا دیوانہ ہوگا وہ اپنے چاہنے والوں کی عشق کو دیکھے گا, اس کے حالات کو نہیں دیکھے گا. بیٹھے بیٹا ہے بیٹھے 10 منٹ اور عقیدہ جگا رہا ہوں. رمضان کا مہینہ آپ نے واقعے سنے ہوں. ایک مرید آیا, اس نے دعوت دی. حضور آج میرے یہاں دعوت ہے. غوث پاک نے انکار نہیں کیا, قبول کیا. جاؤ تیرے پاس جو بھی گھر میں انتظام کرو, آج تیرے دسترخوان پر وقت کا عبد القادر افطار کرے گا. جو لوگ حضرت کے دامن سے منسلک ہیں وہ پھولے نہیں سما رہے. آج میرے گھر میرا پیر آیا ہے. آج میرے گھر میری مصیبتوں کو ٹالنے والا آیا ہے. ان کے اولادوں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام آپ کے گھر میں آ جائے تو پھولے نہ سما. اور جس غریب کے دسترخوان پر وقت کا عبد القادر آ جائے تو بولو اس غریب کی زندگی کا عالم کیا ہوگا. ارے زور سے بولو نا, پیار سے بولو. پھولے نہیں سمایا. تڑپتا ہوا مچلتا ہوا خوشیوں سے جھومتا ہوا گھر گیا. اے بچہ بیٹھو, جلدی بیٹھو. بیٹھ جاؤ. کہا کیا آج اتنا میرے سرتاج میرے شوہر اتنا خوش کیوں ہے, کیا بات ہے؟ کہا میں کیا بتاؤں. اور جب جمائی آئے تو منہ پر ہاتھ رکھ لیجیے گا, اس لیے کہ وہ جو ہے شیطان کی علامت ہے. ہاں مسلمانوں سیکھو, جب جمائی آئے تو منہ پر ہاتھ رکھ لیا کرو اور لاحول پڑھ دیا کرو. توجہ چاہوں گا. کہا حضرت تو قبول کر لی دعوت. کہا ٹھیک ہے یہی تو ہے غریب کے گھر. کہا کوئی بات نہیں, انتظام کر. ادھر وہ گیا, دوسرا مرید آیا. وہ دوسرا مرید آیا. حضور آج میرے یہاں افطار کی دعوت. تو حضرت کو اگر آج آپ نے یہاں خیرپور میں بلایا ہے اور اسی وقت میں اگر دوسرے کے یہاں بلائیں گے تو حضرت کیا جواب دیں گے؟ بولو. ارے بولو نا, کیا جواب دیں گے؟ کہ آج ہمیں موقع نہیں ہے, آج میں اکیلا ہوں, ایک ہی جگہ جا سکتا ہوں. بیعت وقت ہو جگہ وقت کا غوث اعظم ہے. واہ 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 واہ. وقت کا عبد القادر ہے. جواب دے سکتے تھے کہ میں اکیلا ہوں, 2 ہی ہاتھ والا, 2 ہی پاؤں والا, 2 ہی آنکھ والا. آج میں نے فلاں کی دعوت قبول کر لیا, کل تیری دعوت کروں گا. نہیں. ادھر وہ گیا, دوسرا آیا. حضور دعوت ہے. غوث پاک نے کہا قبول ہے, انتظام کر. ادھر گیا, تیسرا آیا. اس نے بھی دعوت دی. غوث پاک نے انکار نہیں کیا, کہا جاؤ انتظام کرو, تیری دعوت قبول ہے. تاریخ بتاتی ہے کہ ایک ہی وقت, ایک ہی گھڑی, ایک ہی لمحہ, ایک ہی ساتھ کے میرے عبد القادر نے 70 مریدین کی دعوت کو قبول کیا. پیار سے بولو, پیار سے بولو. غوث کے دیوانے ہو گئے سے بولو. اسی ہی وقت کے مجدد نے پکار کر کہا بریلی کا تاجدار بنتا ہے. واہ کیا مرتبہ ہے غوث والا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلہ تیرا, اور سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا, اولیاء بھرتے آنکھیں وہ ہے کالوا تیرا. 70 مریدین کی دعوت.
سب گئے. اچھا یہاں پہ اگر خیرپور میں ادھر تو جھانکا تھا کہ یہاں خیرپور میں افطار میں لوگ بیٹھتے ہیں نا افطاری لے کے, بولو نا بھائی, ارے افطاری روزہ وزہ رکھتے ہو کہ نہیں؟ تو اللہ کا فضل و کرم ہے, جو رکھے وہ بھی نہ رکھے وہ بھی افطاری میں سب سے پہلے حاضر رہتا ہے. افطاری میں سب سے پہلے حاضر. تو یہاں پر کچھ لوگ مؤذن صاحب تھوڑا سا رمضان میں احتیاط برتتے ہیں کہ تاکہ عین موقع پر مائک دھوکہ نہیں دے. مائک بند تو پورا مسلمان چلانے لگا ہے, اذان مائک سے دینے کے لیے بند کر رہی ہے سرکار, بند کرو سرکار, بند کرو. مسلمان مائک کا محتاج تھوڑی ہے. ایک وقت تھا کہ مسلمان بغیر مائک کے اذان دے کر کے پوری دنیا میں اسلام پھیلا دیا. مسجد پر قبضہ کر لو, کوئی غم نہیں ہے. پورے روئے زمین اللہ کی ہے. پورے روئے زمین کا مالک ہے. ہم کو سجدہ کرنے کے لیے مسجد کا ہونا ضروری ہے, قبلہ کا ہونا ضروری ہے. قبلہ ہونا ضروری ہے. لے جا مسجد رکھ, ہم تیرے عبادت گاہوں کے محتاج نہیں. اگر تجھے میری عبادت گاہوں کی ضرورت ہے تو لے جا. جب وقت آئے گا اذان دوں گا بغیر مائک کے, اور جہاں پاؤں گا مصلی بچھا کر رب کی بارگاہ میں نماز پڑھوں گا. بولو یہ اجازت ہے کہ نہیں شریعت میں؟ اس لیے اس الجھن میں مت پڑو. تو 70 موریدین نے دعوت دی. تو یہاں جب اذان ہوتی ہے افطار کے وقت میں تو مؤذن صاحب مائک سدھارتے ہیں 5 منٹ پہلے, سدھار لیتا ہے موقع پر مائک ہے نا کہ دھوکہ نہ. تو کچھ لوگ افطار لے کر بیٹھے تھے نقیب صاحب جی, تو ادھر سے مؤذن صاحب نے جہاں پھوکے تو لوگوں نے سمجھا کہ ہو گیا وقت شروع, سب کھا گیا. 5 منٹ کے بعد اذان ہو رہی ہے. یہ تو بڑا دھوکہ ہو گیا کہ جو کھانے کے لیے بیٹھا ہے تو پہلے کھائے گا, اور جو روزہ کو منزل تک پہنچانے کے لیے بیٹھا ہے تو تھوڑا 5 منٹ انتظار کرے گا. ایک مرتبہ اذان ہوتی ہے, آواز آپ کے کان تک پہنچتی ہے, تو ایک بار افطار کرتے ہو کہ آگے پیچھے؟ ارے بولو نا, کون سی حدیث کی بات پوچھ رہا ہوں جنہیں, ارے بولو زور سے بولو نا. ایک بار, ایک ہی مرتبہ نا کہ آگے پیچھے؟ یہ وقت آج کا نہیں ہے, یہ قانون باپ کا بنایا ہوا نہیں ہے, مصطفیٰ کا بنایا ہوا ہے, اور مصطفیٰ کی اولاد ہے. 70 کی دعوت قبول کی ہے. اذان ہوئی, افطار ہوا, لوگ دوڑ کر کے جو سالوں بھر نماز نہیں پڑھتا ہے نا پہلے جائے گا رمضان, موقع ملا ہے پڑھ لو. سب لوگ گئے مسجد, نماز سے فارغ ہوئے. ہر خطیب اپنے اپنے انداز میں بیان کرتا ہے, میں اپنے انداز میں بیان کرتا ہوں. کیا نوازا ہے رب تبارک و تعالیٰ نے غوث پاک کو اپنے محبوب کے صدقے میں. نماز سے فارغ ہوئے تو 2 آدمی کنارے جا کے بیٹھ کے اپنے میں کنفسکی کرنے لگا. کیا بات ہے, بڑا خوش نظر آ رہا, کیا بات ہے, کیا خوش ہوں گے نہیں, کہاں ہم کہاں غریب غوث اعظم, کیا ہوا کیا بتاؤ. تو ان قسم خدا کی آج میرے دسترخوان پر غوث پاک آئے نا تو لگا نا کہ پورے آسمان کے فرشتے میرے گھر میں اتر گئے. کیا بولا, ٹھیک سے بول, سوچ سمجھ کے بول, کسی اور کے بارے میں نہیں بول رہا. کیا بولا, پھر سے بول. قسم خدا کی آج میں نے غوث پاک کو دعوت دی تھی, وہ میرے دسترخوان پر تھے. کہا مسجد نہیں ہوتی نا تو اٹھا کے یہیں پٹک دیتا. کہا ہوا کہا, جھوٹ بولتا ہے مسجد میں, غلط بولتا ہے. نہیں, قسم خدا کی سچ بول رہا ہے. کہا ہم کیسے مانیں گے, تیرے یہاں کیسے تھے رہے؟ غوث پاک تو افطار کے ٹائم میں میرے یہاں تھے. کیونکہ تیرے یہاں تھے, بار بار قسم کھا کے نہیں میرے یہاں, وہ کہہ رہا میرے یہاں, وہ کہہ رہا میرے یہاں, وہ کہہ رہا میرے یہاں. تیسرا آدمی گھس گیا. اس لیے کہ مسلمانوں کی عادت ہے جب آپس میں تو بات کرے گا نا تو بغیر بلائے گھسے گا.
تیسرا غصہ کاہے کے لیے ہلہ گلا کرو، کیا بات ہے؟ کیونکہ دیکھو نا، یہ کرا غوث پاک میرے ہاں، یہ کرا غوث پاک میرے ہاں، غوث پاک ایک ہے نا کہ چار وہ دو ہیں، کا ایک ہے، یعنی کہ تم لوگ دونوں کو پٹک کے ماریں گے، غلط بولو گے۔ کیونکہ ہوا تھا، ہم کیسے مانیں گے کہ غوث پاک تیرے یہاں تھے؟ غوث پاک تو میرے یہاں تھے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میرے دسترخوان پر افطار کر رہے تھے، زور سے کہو سبحان اللہ۔ وہ ہنگامہ جب مسجد میں لوگ کرنے لگے تو 70 لوگ حاضر ہو گئے، جتنے لوگوں نے دعوت دی تھی صاحب حاضر ہو گئے۔ کیا بات کر رہا تھا کہ یہ کرا میرے ہاں، یہ کرا میرے ہاں، یہ کرا میرے ہاں، دو ہی ہاتھ والے، دو ہی پاؤں والے، دو ہی آنکھ والے، منہ میں 32 دانت والے، ایک ہی زبان والی، یہ کہتا میرے ہاں، یہ کہتا میرے ہاں۔ آواز پہنچ گئی غوث پاک کے کان تک، آواز ان کیا بات ہو رہی، کیا کر رہے تھے؟ دیکھیں نا حضور، آپ کے بارے میں ایسا ایسا یہ لوگ بول رہا ہے، آپ ہی بتائیے کہ آپ کہاں تھے تاکہ فیصلہ ہو جائے۔ آپ مسجد سے باہر نکلو، پاس سے باہر نکال کے کہا چلو میرے ساتھ، سر کو لیے دیے، پورے قافلے کو گھر کے دروازے پہ چلے گئے، آواز دی امی کاغمدار کا بیٹا، یہ اتنا قافلہ لے کر تو آیا ہے، اکیلے آتا تھا، سب کو لے کے آیا، دیکھو نہیں لوگ کیا کر رہے ہیں۔ تھینک یو امی جان، یہ بتائیے، یہ کہتا ہے غوث پاک افطار میں دسترخوان پر میرے یہاں، یہ کہتا ہے میرے یہاں، یہ کہتا ہے میرے یہاں، ایک ہی وقت ہے، ایک ہی گھڑی ہے، ایک ہی لمحہ ہے، کوئی 5 منٹ 2 منٹ کا فرق بھی نہیں ہے، کیونکہ سب بھاگو یہاں سے۔ ماں نے کہا بھاگو یہاں سے، ہم کیسے مانیں گے کہ میرا بیٹا تیرے یہاں تھا؟ میرا بیٹا تو خود آپ نے گھر کے دسترخوان پر میری نگاہوں کے سامنے افطار کر رہا تھا۔ ارے زور سے بولو نا، یوگی سے ڈرتے ہو؟ اللہ نے تو غوث پاک کا ہتھیار دیا ہے، کبھی نواز کا ہتھیار دیا، اپناؤ، اس سے بڑا ہتھیار تم کو زندگی میں کبھی نہیں ملے گا۔ جس دن تم نے دکھ میں غوث پاک کو پکار لیا، دشمن کا پتہ بھی نہیں چلے گا، میرا غوث اعظم تیرے گھر کی حفاظت کر لے گا۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ کہا گئے تو روزہ بخشوانے، گلے پڑ گئی نماز، سوچا کہ وہاں کچھ حل ہوگا، اور الجھ گیا ماں کو۔ ماں بھی کہتی ہے کہ میرا بیٹا خود گھر کے دسترخوان، کہا بتائیے ہم کیسا پیر کا دامن تھامے ہیں؟ ایک ہی وقت میں 70 کے ہاں، ماں کہتی ہے میرے یہاں، کلیجہ پھٹ رہا، حضور آپ ہیں کیا، آپ کا مقام کیا ہے، ذرا بتائیے۔ ان کا غلام آپ کے گھر پہ غوث پاک کا دامن پکڑوانے آ جائے تو پھولے نہ سماؤ، اور جس کے گھر کے دسترخوان پر وقت کا غوث اعظم آ گیا ہو، اس غلام کی زندگی کا عالم کیا ہوگا؟ کہا چل آج بتا ہی دیتا ہوں، تم معمولی کیا دامن نہیں تم نے تھاما، چلو بتا ہی دیتا ہوں۔ اس کو بھی لے لے جو نبی کو کہتا ہے اپنی طرح کہ بھائی ایک وقت میرا نبی قبر میں کیسے آتا، اس کو بھی لے چلو۔ پتے درخت پر کہا دیکھو کیا نظر، کہا حضور درخت کو نظر آ رہا ہے، کہا اور کیا، کہا ڈالیاں نظر آ رہی، کیا اور کہا پتے نظر آ رہے ہیں، کہا پتے کتنے ہیں، 1 لاکھ، کہا اس سے زیادہ، کہا 2 لاکھ، کہا اس سے بھی زیادہ، کہا 50,000 سے بھی زیادہ، لا تعداد ہے حضور، تعداد نہیں، اس کی گنتی نہیں کی جا سکی، اتنے پتے ہیں اس کے۔ کچھ نظر آ رہا، کہا نہیں، آنکھوں کو بند کرو، بند کیا، اس کو بتا دیکھا پھولے نہیں سمایا، غلام دیوانہ بن گیا، مچن کے نعرے تکبیر کی صدا بدل کر دی۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، جدھر دیکھ رہا ہوں پتوں پر دیکھ رہا ہوں وہ زیادت، بالیوں پہ دیکھ رہا ہوں وہ زیادت، ادھر بھی وہ زیادت، یہاں بھی وہ زیادت، جدھر دیکھ رہا ہوں وہاں وہ زیادت۔ عبدالقادر نے جواب دیا، دنیا کو بتا دے کہ جب مولانا رسول کی حاضری کا یہ عالم ہے تو مصطفیٰ جانے رحمت کی حاضری کا عالم کیا ہے؟ دنیا عبدالقادر کا جواب نہ دے سکی تو دنیا رسول پاک کی حاضری کا جواب کیا دے سکی؟ یہ ہے میرے غوثیہ، یہ ہے ولیوں کا مقام۔ لوگوں اولیاء کرام کے دامن سے منسلک ہو جاؤ، غریب نواز اٹھیں گے، تجھے ہاتھ پکڑیں گے، غوث پاک کے دامن میں ڈال دیں گے، غوث پاک اٹھیں گے، وہ تجھے ہاتھ پکڑ کر حسن و حسین کے دامن میں ڈال دیں گے۔ میرا حسن و حسین اٹھے گا، مولا علی کے دامن میں ڈال دے گا، میرے مولا علی اٹھیں گے، مصطفیٰ جانے رحمت کے دامن میں ڈال دیں گے، اور میرے مصطفیٰ رب کی بارگاہ میں شفاعت کرا کر تجھے جنت میں ڈال دیں گے۔ اس لیے مسلمانوں ایمان کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہنا۔ کوئی گردن پر تلوار رکھ کے بھی کہہ دے تو کہہ لو
یہ جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر نہ ہوگا یہ ہم سے ہرگز نبی کا جلال دیں گے۔ جو ایمان کو بچا کر مر گیا، ایک دن مرنا ہے، چاہے بیماری سے مرے، چاہے کینسر سے مرے، چاہے گر کے مرے، چاہے ایکسیڈنٹ سے مرے، چاہے دشمن کی تلوار سے مرے، بہتر ہے کہ قتل کرنے والا جہنمی ہوگا اور اسے مسلمان سمجھتا ہے کہ موقع رہے گا، مرنے والا ٹھیک ہو گیا باکس۔ اس لیے جنتی ہو کر مر۔